पूरे मुल्क को 2 रोज कबल पिंजरा बना दिया गया है, जंगला बना दिया गया है, सारा कुछ बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, हॉस्टल बंद है। लगता है कि जंग छिड़ने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल पर काफ़िले अपने अपने शहरों से निकलकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं। ये काफ़िले पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, ऐसे काफ़िलों का कोयटा से भी सालार खान काफ़िला ला रहे हैं, कराची से आ रहा है और दीगर शहरों से भी काफ़िले चले हुए हैं और कल इस्लामाबाद के करीबी शहरों से भी काफ़िले निकलेंगे पहुंचने के लिए। 24 नवंबर इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। पूरे मुल्क में नहीं, पूरे दुनिया में भी इमरान खान की तरफ से कहा गया पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं निकलें। इस्लामाबाद को मरकज़ बनाया गया है तो हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। हर कार्रवाई की जा रही कि इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए, लोग इकट्ठे ना हो सके। इस्लामाबाद में तो हरगिज़ ही ना पहुंच सकें। 2000 कहा जाता है कंटेनर वहां पे लगा दिए गए हैं, 22,000 वहां पे पुलिस भी तलब कर ली गई है। और पुलिस जिस तरह से वहां पे फ्लैग मार्च कर रही है, ऐसा लगता है कि पुलिस को महाज़े जंग पर भेजा जा रहा है। जिस तरह से वो नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, नारे रसालत लगा रहे थे, नारे हैदरी लगा रहे थे, इसके साथ साथ IG जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, DIG जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे पुलिस वाले। तो ये किसके मुकाबले में खड़े कर दिए गए हैं? पूरे मुल्क को 2 रोज कबल पिंजरा बना दिया गया है, जंगला बना दिया गया है, सारा कुछ बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, हॉस्टल बंद है, रास्ते बंद है, मोटरवे बंद है, हाईवेज बंद है, होटल बंद है, हर चीज़ को बंद करने की कोशिश की गई है। ऐसा जंगों के दौरान। और फिर इंटरनेट भी बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, इंटरनेट के ज़रिए जितनी भी ऐप चलती हैं वो भी सारी की सारी बंद है। ऐसा जंगों के दौरान होता है। लगता है कि जंग छिड़ने वाली है। तैयारियों से ऐसे लगता है ऐसा जंग का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ अगर कसर रह गई है तो ये रह गई है कि मोर्चे नहीं खोदे गए, बाकी सारे का सारा समाज जंग वाला है। और हुकूमत की तरफ से क्यों इतना ज़्यादा खौफ का इजहार किया जा रहा है? इमरान खान क्या इनको उठा के ले जाएंगे, उनको एहतजाज करने दें? उधर मोहसिन नकवी साहब भी धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी तवज्जो इधर है, इमरान खान को कैसे नाकाम बनाना है, एहतजाज को कैसे उलट के रख देना है। कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने शैल ले जाए गए हैं, इतनी गाड़ियाँ ले जाई गई हैं, इतने वहाँ पे बंदूकें पहुँचा दी गई हैं, ये असला पहुँचा दिया गया, ये सामान पहुँचा दिया गया है। शायद ये तहरीक इंसाफ को खौफ ज़दा करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और इस हुकूमत की तरफ से किया जाए। इसकी पूरी तवज्जो आज होनी चाहिए पारा चिनार पर इंसानियत पारा पारा होकर रह गई। 40 लोग तो एक जगह पे हलाक कर दिए गए, मार दिए गए टारगेट करके। और वहाँ पे जिस तरह से इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे आज भी खूनरेज़ी हो रही है। बताया जा रहा है कि फसादात में या एक दूसरे पर हमलों के दौरान वहाँ पे फ़िरका वाराना मामलात हैं। वहाँ पे 110 से ज़्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के रजीम की उधर कोई तवज्जो नहीं है। सारी की सारी तवज्जो इमरान खान के एहतजाज की तरफ मरकूज़ है। जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान को या इनके इक़्तिदार को, इस्लामाबाद को उठा के कहीं और ले जाना है, वैसे इमरान खान का अगर ये एहतजाज कामयाब हो जाता है तो फिर इनके दिन गिने जा चुके हैं। अपने दिन गिने जा चुकने से बचाने के लिए इनकी तरफ से ये सारा कुछ किया जा रहा है। पारा चिनार को फरामोश कर दिया गया है, सारी तैयारियां। इधर उधर बुशरा बीबी के बयान पर शहबाज शरीफ भी झपटे हैं, उनकी तरफ से भी शदीद किस्म का बयान दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा जो बयान बुशरा बीबी की तरफ से दिया गया, उससे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। कौम सऊदीया से तल्लक में रुकावट डालने वालों के हाथ तोड़ देगी, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कुछ ऐसा ही बोली। वो कहते हैं एक खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया, अवाम मार्च की कॉल पर कान नहीं धरेंगे। शहबाज शरीफ साहब मजीद कहते हैं कि दरीना दोस्त के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगंडा करके किसी को मुल्क मुफाद से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। तो बुशरा बीबी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब से इजाज़त मांगी गई थी, जिससे शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया है कि बिल्कुल भी
پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیسی مضحکہ خیزی ہیں اس حکومت کی کہ احتجاج کو روکنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو باقی بشرا بی بی کی طرف سے جو بیان دیا گیا، ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں، تحریک انصاف بھی اس پر کہتی ہے کہ کچھ ایسا غلط نہیں کیا گیا۔ ہم یہاں پہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا یہ بیان تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، جنرل باجوہ کے خلاف، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، سعودی عرب کو نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین، ہماری حکومت جس طرح سے اس پر رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، اشتعال میں آئی ہوئی ہے، غصے میں آئی ہوئی ہے، بھڑک رہی ہے، تو کیا سعودی عرب کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل آیا ہے؟ بالکل بھی نہیں آیا، کیونکہ سعودی عرب کے خلاف انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے۔ سارے کا سارا ان کا معاملہ تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں تو ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ان پر کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اگر وہ جھوٹ نہ بولیں۔ تو اس طرح سے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ بشرا بیگم کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ غلط ہے، اور طاہر اشرفی صاحب بھی اس پر اسی طرح سے بھڑکے ہیں جس طرح سے مسلم لیگ نون والے۔ پیپلز پارٹی بھی کچھ پیچھے نہیں رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنا کسی حد تک دامن بچائے رکھتی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے یہ کس حد تک جا رہے ہیں، کتنی زیادہ ان کی طرف سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ باقی عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے بھی بشرا بیگم پر یہی کچھ کہا گیا ہے، کہ بلکہ عرفان صدیقی نے تو یہ بات کرتے ہوئے پورا سچ بول دیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی ایک سچ بولا گیا ہے۔ ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے بڑا سچ کس نے بولا ہے۔ عرفان صدیقی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بشرا بیگم کی طرف سے یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ سوچ سمجھ کے بیان دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اتفاقاً بیان دے دیا۔ بالکل عرفان صدیقی صاحب درست کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ بیان سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کے کیا عواقب و نتائج ہو سکتے ہیں، تو یہ سارا سوچ کر انہوں نے بیان دیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے بالکل دو، اور ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ واقعی عدالتوں نے ان کو پکڑا، ان کے ابا جی کو پکڑا، شہباز شریف کو پکڑا، خواجہ آصف کو پکڑا، آسن اقبال کو پکڑا، آصف علی زرداری کو پکڑا، فریال تالپور کو پکڑا، اس کو پکڑا، اس کو پکڑا، بہت سے لوگوں کو پکڑا، حمزہ شہباز کو پکڑا، سلمان شہباز کو پکڑا، لیکن سب کو عدالتوں نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا سچ، ہم نے تو موازنہ کیا تھا کہ ان میں سے بڑا سچ کس نے بولا ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے سب سے بڑا سچ شاید پہلی مرتبہ بولا گیا ہے۔ ادروائز تو وہ کہتی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہ پراپرٹی پھر ناظرین آپ بتائیے کہ نکل آتی ہے یا نہیں نکلتی۔ باقی 9 مئی کے حوالے سے 10 لوگوں کو سزا دی گئی ہے، کسی کو 1 سال سزا سنائی گئی ہے، کسی کو 6 مہینے سنائی گئی ہے، کسی کو 3 مہینے، اور کسی کو زیادہ سے زیادہ 6 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ کسی بھی میڈیا کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو کتنی سزا دی گئی ہے، صرف ایک خبر صاحب نے چلا دی ہے، مکھی پہ مکھی مار دی ہے کہ 6 سال تک سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو کسی کو 2 سال، کسی کو 1 سال، کسی کو 6 مہینے، اور کسی کو تھوڑا سا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ پڑی ہے ان کی دہشت گردی، یہ پڑی ہے ان کی غداری کے کیس تھے، دہشت گردی کے کیس تھے۔ تو کیا دہشت گردی میں 2 مہینے کی، 6 مہینے کی، 1 سال کی، 10,000 کی، 5,000 کی، 2,000 کی جرمانے کی سزا ہوتی ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کے کتنے زیادہ سنگین کیسز تحریک انصاف کے لیے ہو سکتے ہیں، عمران خان کے لیے ہو سکتے ہیں، جن لوگوں پر پرچے کروائے گئے ہیں، جن کو ملوث کیا گیا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ 2 سال، 1 سال، 6 مہینے دہشت گردی کی، غداری کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو آخر پہ بات کر لیتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات کس لیول پہ ہو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جناب کیا یہ سیکٹر کمانڈر کے لیول پر ہو رہے ہیں؟ سیکٹر کمانڈر ISI کا ہوتا ہے،
ہے جو شہر کا انچارج ہوتا ہے، جیسے لاہور کا ہو گیا، پشاور کا ہو گیا، کوئٹہ کا ہو گیا، کراچی کا ہو گیا، اس کے بعد ڈی جی سی آ جاتے ہیں، یہ ISI کا ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے بڑا عہدہ ہو جاتا ہے DGISI کا، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کا عہدہ ہو جاتا ہے۔ رانا ثناءاللہ سے کسی نے پوچھا، شاید محمد مالک نے پوچھا تھا کہ کس لیول پر مذاکرات ہو رہے ہیں علیم گنڈا پور سے، تو انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر کی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ ایک سیکٹر کمانڈر نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ رؤف حسن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات کرنے والے DGISI کے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں۔ ایک منٹ کے لیے یہاں پہ مان لیا جائے کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا کہ سیکٹر کمانڈر کی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں، تو سیکٹر کمانڈر کو کیا رانا ثناءاللہ نے تعینات کیا ہے، شہباز شریف نے تعینات کیا ہے، خواجہ آصف نے تعینات کیا ہے، زرداری نے تعینات کیا ہے، بلاول نے تعینات کیا ہے، مریم نواز نے تعینات کیا ہے؟ بالکل نہیں، ان کو بھی اسی سطح سے تعینات کیا گیا ہے جس پر بات کی گئی ہے رؤف حسن کی کہ اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ سیکٹر کمانڈر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاک فوج کا کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے گنڈا پور کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ رابطہ ہی کر لے۔ اگر سیکٹر کمانڈر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اوپر سے ہی اجازت دی گئی ہوگی، اور جو بھی وہ بات کر رہے ہوں گے وہ انہی کے بیہاف پر کر رہے ہوں گے۔ تو رانا ثناءاللہ کو اتنی زیادہ غلط فہمی میں ملوث رہنے کی یا مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ابھی تک 24 نومبر میں بھی 15-16 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہے، پاکستان میں ایک لمحے میں سیاست بدل جاتی ہے، بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دعا کیجیے، خواہش کیجیے کہ کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ پاکستان میں کل جو خون ریزی ہوتی ہوئی تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے، کہیں بھی ایسی بھیانک صورتحال نہ ہو۔ اللہ حافظ۔